حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل خانہ کعبہ کی بنیاد یعنی دیواریں بنا رہے تھے، خانہ کعبہ کی عمارت بنا رہے تھے، اللہ کا گھر بنا رہے تھے۔ اب جہاں تک ہاتھ پہنچے گا وہاں تک بنائیں گے، اس کے بعد پاڑ باندھی جاتی ہے، بولو، یا اونچی چیز پہ کھڑے ہو کر کے اب پتھر رکھیں گے۔ حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم علیہ السلام دونوں پتھر لا رہے تھے، ڈھوڈوں کے پتھر لا رہے تھے، دیواروں پہ رکھ رہے تھے، جہاں تک ہاتھ پہنچا رکھ دیے، پھر اس پتھر پہ کھڑے ہو کر کے دیوار چننے لگے۔ اس پتھر کا یہ مقام اللہ نے عطا فرمایا تھا، جتنی دیوار بڑھ رہی تھی اتنا ہی نیچے سے پتھر اٹھتا چلا جا رہا تھا۔ سبحان سمجھ میں آ رہی؟ اب اس پتھر پہ پاؤں کے نشان ہیں، اسی پتھر پہ جو خانہ کعبہ کی چنائی کے وقت کھڑے ہوئے تھے۔ اب سنو، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کتنی مرتبہ پہاڑ پر، جبل ابو القبیس ہے، پہاڑ پہ سے آئے گئے۔ بھئی ایک پتھر سے تو پورا عمارت بن گئے ہو، پوری عمارت کتنے پتھر لائے ہوں گے، لائے گئے تو، اور پتھریلا علاقہ تھا، پہاڑی علاقہ، سب کچھ پتھریلا علاقہ، تو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دونوں کے پاؤں سینکڑوں پتھروں پہ رکھے گئے ہوں گے۔ پتھریلا علاقہ تھا، کتنے پتھروں پہ رکھے گئے ہوں گے، مگر اس پتھر کے علاوہ کسی ایک پتھر پہ بھی ان کے پاؤں کا نشان نہیں ہے۔ اس پتھر کے علاوہ کسی اور پتھر پہ پاؤں کا نشان نہیں۔ تو پھر اس پتھر پہ پاؤں کا نشان کیسے آیا؟ اگر اجازت ہو تو بتا دوں، اور میرے نبی کے پاؤں کا نشان کتنے پتھروں پر ہے؟ جہاں مزاروں پہ بھی لگے ہوئے، ادھر سنبل میں بھی ہے، اور نہ جانے کتنی جگہ پتھر میرے نبی نے پاؤں رکھا، پتھر پگھل گیا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اس پتھر کے علاوہ کسی اور پہ نقش پا نہیں ہے، تو پھر اسی پر کیوں آیا؟ سنو پیارے، جب خانہ کعبہ مکمل ہو گیا، پوری عمارت ہو گئی، اللہ نے کہا ابراہیم اپنی مزدوری لے لو۔ میرے گھر کے سامنے کھڑے ہو کر کے دعا مانگو، جو مانگو گا عطا کیا جائے۔ مانگو، کیا مانگتے ہو؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی پتھر پہ کھڑے ہو کر گئے، ابھی تک پاؤں کے نشان نہیں تھے، دعا مانگنے لگے، کہنے لگے اے اللہ، تیرا آخری پیغمبر، تیرا آخری محبوب جو ہے، جس کے صدقے میں کائنات کا ذرہ ذرہ بنا، اے اللہ اس آخری پیغمبر کو، اس آخری دنیا پہ جس کا نام محمد ہوگا اور آسمان پہ جس کا نام احمد ہوگا، اسی پیغمبر کو میری اولاد میں پیدا فرما دینا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس پتھر پہ کھڑے ہو کر کے میرے نبی کا میلاد پڑھا، نام لیا، تو وجد میں پتھر نے اپنا کلیجہ موم کا کر دیا، اور نام لیتے ہی ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کا نشان آ گیا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ، بہت سمجھ میں آ رہی بات؟ تب آیا ہے یہ نشان۔ اس کے علاوہ اگر یہ معجزہ اگر ہوتا تو اور پتھروں پہ بھی ہو سکتا تھا، اور میرے نبی کا معجزہ تھا، اگر گیلی زمین پہ پاؤں رکھتے تھے تو پاؤں کا نشان نہیں آتا تھا، ایسا لگتا تھا جیسے سوکھی زمین پہ رکھ رہے ہیں تاکہ سن نہ جائے، اور کرری زمین پہ کرے سے کرے پتھر پہ رکھتے تھے تو وہ پتھر موم کا ہو جاتا تھا، پگھل جاتا تھا، اور پاؤں کا نشان چھپ جاتا تھا تاکہ نبی کے پاؤں میں تکلیف نہ ہو جائے۔ اندازہ لگا، یہ پتھر ہو کر کے پتھر، اور آج کا انسان ہو کر کے کتنی تکلیفیں دیتا۔ بتاؤں کیسے تکلیفیں دیتا؟ اگر اجازت ہو تو سنو گے کیا؟ سنا دوں؟
کیسے تکلیف دیتا ذرا سنو، میرے نبی نے فرمایا قرۃ عینی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تم بتاؤ کتنا پڑھ رہے ہو؟ سوچو، غور کرو، نبی نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ کتنی ٹھنڈک پہنچا رہا ہوں؟ بس خالی کود کود کے نعرے لگا لیتے ہو۔ اور ابھی 12ویں شریف کا موقع ہے، الحمدللہ تمہارے یہاں کے جلوس ہندوستان کے کچھ حصوں میں مشہور ہے، اس علاقے کا جلوس سمجھ میں آ رہا ہے؟ اتنا بڑا جلوس نکلتا الحمدللہ، ہندوستان کے کچھ حصوں میں مشہور ہے یہاں کا جلوس، مگر اس میں بھی کچھ نوجوان ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پہ چھت پہ بہن بیٹیاں کھڑی ہیں وہیں زیادہ کود کود کے نعرے لگاتے اور جھنڈے اچھالتے ہیں۔ اب ایمانداری سے بتاؤ، یہ نبی کی محبت میں کود رہا ہے یا اس کی رگوں میں شیطان؟ یہ کسے فیصلہ کرنا پڑا؟ میں نہیں سمجھ سکتا، قاری معراج ہمارے قاری شمس الحسن صاحب، یہ علماء نہیں سمجھ سکتے، مگر جس کی محفل میں ہو یار وہ تو جانتے ہیں۔ کیا وہ نہیں جانتے؟ اللہ نے محبوب کو وہ علم دیا ہے، جی پیار سے بولیے سبحان اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پیچھے والا آپ بولیے تو دیکھو کیسے بولو گے، اے ماشاءاللہ۔ اللہ نے محبوب کو وہ علم دیا ہے، اللہ نے محبوب کو وہ علم دیا ہے، رہتے ہیں مدینے میں زمانے کی خبر ہے، کیا بات ہے، بے شک سبحان رہتے ہیں مدینے میں زمانے کی خبر ہے۔ یہاں اس انجمن سے اس سے یہ اعلان ایک مرتبہ نہیں 10 مرتبہ ہوگا، وہ چیز ہرگز استعمال نہیں کرنی ہے جس سے ہمارے جلوس میں جو ہم آقا کے غلام بن کر نکلتے ہیں عشق میں کمی پیدا کر دے۔ سمجھ میں آ رہی؟ عشق میں کمی پیدا کر دے۔ بہت سارے حضرت ٹرالیوں میں اس میں بڑے بڑے ڈی جے رکھے اور وہ پاکستان سے جو نعتیں آتی ہیں دھوں دھوں ٹوں ٹوں، اور وہ میوزک کے ساتھ جو نعتیں آتی ہیں نا، بس اس پہ بہت سارے نوجوان شرٹ اتاری یا رومال یا ہرے جھنڈے ہلا رہے، کود رہے، ناچ رہے۔ اب بتائیے یہ نبی کے غلام کا طریقہ ہے؟ نہیں۔ تم خود بتاؤ، آپ بتاؤ یہ نبی کے غلام؟ یار پہلے کے آئے ہائے کیسے غلام تھے۔ سنا دو اجازت ہے؟ جی چہرہ دیکھ کر کے، ان کی ادائیں دیکھ کر کے لوگ ایمان لاتے تھے۔ بے شک یار ان کی ادائیں دیکھ کر کے لوگ ایمان لاتے تھے، اور تم اگر غیر مسلموں کے محلے میں سے نکل جاؤ تو ادھری کو جملے پھینکتے ہو کہ ہم سب ایک ہیں اور یوں ہے، اور ایک ہے ابا کا کہنا تو مانتا نہیں، ایک ہو گئی بھائی بھائی میں یوں ہے، اور کود رہا کہ ہم سب ایک ہیں۔ کسی کا گھر میں گوبر پھینک رہا ہو، کسی کیوں ایسے باتیں کر رہا ہو جس سے تکلیف پہنچے، جس سے لوگ کہیں کہ یہ صاحب اسلام ہے، اتنا برا نہیں۔ اسلام کے سامنے لوگ گھٹنے ٹیکتے ہوئے نظر آئے، مگر ہم اگر سدھر جائیں اور آپ سدھر جائیں تو بے شک سمجھ میں آ رہی بات؟ اگر ہم اور آپ اگر سدھر جائیں تب اللہ اللہ بات یہ چل رہی تھی۔ ہر رات میں گھر میں میری بہنیں جو پڑھی لکھی ہیں اپنی بچیوں کو بٹھا لے اور بٹھا کر کے میرے نبی کی اچھی اچھی باتیں بتائے اور کہے جب نبی پیدا ہوئے تھے تو خوشبو ہی خوشبو تھی۔ حضرت کئی لوگوں نے ممبر شریف پہ بیٹھا، منظر صاحب بیٹھے، فون آئے ہیں ایسے، جب میں نے تقریر بتایا حضرت ہم نے رات درود تاج پڑھی ہے، میلاد شریف پڑھا، تو جب فجر میں اٹھے تو ہمارے گھر میں خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ سبحان اللہ خوشبو پھیلی ہوئی تھی، کسی اور نے خوشبو نہیں۔ ارے جہاں پر اللہ اور رسول کا ذکر ہوتا ہے رحمت کے فرشتے آتے، میرے آقا خود تشریف لاتے ہیں، بے شک میرے آقا خود تشریف لاتے ہیں۔ اللہ اللہ ذرا آگے دیکھو پیارا، نبی کو تکلیف مت دینا۔ کوئی اگر جھوٹ بولے گا، نبی نے فرمایا جھوٹ مت بولو، اب بتاؤ وہ جھوٹ بول لیا تو وہ نبی کا کہنا مان رہا؟ بولو۔ نبی نے فرمایا کہ کسی کو ستاؤ مت، اب ہم ستانے لگے تو وہ نبی کا کہنا مانا؟ نہیں۔ نبی نے فرمایا
کسی کو تکلیف مت دو، کسی کو ستاؤ مت، کسی پہ ظلم مت کرو، کسی کی غیبت مت کرو، چغلی مت کرو، لڑائی جھگڑے مت کراؤ۔ یہ سب کیا ہے؟ ایک دوسرے سے دل میں جگہ رکھو، نفاق مت پھیلاؤ۔ اب یہ سب ہم کرتے چلے آ رہے ہیں، بولو تو نبی کا کہنا مانا؟ اور جب نبی کا نہیں کہنا مانا تو نہ کہنا ماننے والوں کی تعداد ہماری آپ کی زیادہ ہوئی نہیں؟ اگر نبی کو راضی کرنا، نبی کو خوش کرنا، اللہ اور رسول کو راضی کرنا، تو تمہیں نبی کی باتوں کو ماننا، بولو نبی کی باتوں کو ماننا، بولو نبی کی باتوں کو ماننا انشاءاللہ پڑے گا۔ اور پھر اگر دامن پھیلا کر کے مانگو تو انشاءاللہ سب کچھ ملا کرتا ہے۔ تکلیفیں سب کو آتی ہیں، پریشانیاں بھی سب کو آتی ہیں، یہی تک نہیں میرے نبی کی بیٹی، اتنی لاڈلی بیٹی، اتنی پیاری بیٹی جن کا نام سیدہ زینب ہے، اپنے ابا کے لیے جب ہجرت کر کے چلے گئے تڑپتی رہ گئی، کہتی تھی ابا جان مجھے بھی لے چلو، ابا مجھے بھی لے چلو، مگر کہا نہیں بیٹی تم مکے ہی میں رہ جاؤ۔ حضرت زینب رہ گئی ہے، معلوم ہے تمہیں کیا معاملہ ہوا تھا؟ سیدہ زینب امید سے تھی، بچے کی امید تھی، مگر ظالموں نے کیا کیا تھا اس وقت؟ یہ عالم تھا، ان کے نیزہ مار دیا تھا پیٹ میں ذکر نہیں کر سکتا، ذرا سمجھ جاؤ۔ پیٹ میں جب نیزہ مارا، پیٹ کے نیچے والے حصے میں، اللہ اللہ، اور یہاں تک کہ اونٹنی سے جب گر جاتی ہے تو خون جاری ہو گیا۔ اتنی تڑپ رہی تھی، بلک رہی تھی، اپنے ابا کی گود میں جا کر کے گر گئی، ابا جان اگر میرے نبی ہاتھ اٹھا کر کے دعا کر دیتے تو پوری زمین کو پلٹا کے رکھ دیتے، مگر سینے سے لگا کر کے کہنے لگے بیٹی اِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، بیٹی صبر کرو، صبر کرو، اللہ تمہارے ساتھ میں بھلائی کرے گا، بے شک اللہ تمہارے ساتھ میں بھلائی کرے گا۔ مگر کہاں اتنا بے صبر ہے انسان، اتنا بے صبر۔ قرآن کی ایک آیت ہے وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ، جی بے شک۔ ارے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے صبر کیا، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز بھی قائم رکھی، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اور جو اللہ نے تمہیں عطا فرمایا تم نے اسی کو اللہ کی راہ میں کھل کر کے اور چھپ کر کے خرچ کیا۔ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، اور تم نے لوگوں کو برائی کا اچھائی سے بدلہ دیا۔ اولئک لہم عقبی الدار، اللہ فرماتا یہی وہ لوگ ہیں جن کے آخرت، جن کی آخرت اچھی ہوگی، آخرت جن کے لیے آخرت میں بھلائی ہوگی، جن کا انجام اچھا ہوگا، یہی تو وہ لوگ ہیں۔ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، آئے ہائے اولئک لہم، اور آگے والی آیت دیکھو صاف کہہ دیا قرآن میں، جنت عدن، ان کے لیے کیا ہے؟ جنت کے باغات ہیں، یدخلونہا، جس میں وہ داخل ہوئے، وَمَن صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ، اور ان کے جو ماں باپ، باپ دادا اگر ایمان والے ہو تو وہ بے شک، وَأَزْوَاجِهِمْ، اور ان کی بیویاں، وَذُرِّيَّاتِهِمْ، اور ان کی اولاد، یہ بھی سب جنت میں داخل ہوں گے۔ اور آگے کیا ہے؟ اللہ جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، اور جب جنت میں داخل ہو جائیں گے تو جنت کے ہر دروازے سے فرشتے داخل ہوں گے، ان کے پاس آئیں گے اور کہیں گے سلام علیکم۔ کیا کہیں گے؟ جو تم کہ السلام علیکم، مبارکباد پیش کریں گے۔ اللہ، آج کے بعد صبر کرو گے
بے صبری کا مظاہرہ تو نہیں کرو گے؟ لڑائی جھگڑے ان تمام باتوں سے دور رہو گے؟ بولو انشاءاللہ۔ جلوس پاک کو نا اتنا شاندار بناؤ، اتنا پیارا بناؤ، لوگ چرچا کریں، مثالیں دیں، اپنے نہیں غیر کہیں یار ہم نے جلوس تو بہت دیکھے، مگر جو جلوس آقا علیہ السلام کا ہوتا ہے عشق سے، تہذیب سے، پیار سے، محبت سے بھرا ہوا، ایسا جلوس دنیا میں کسی کا نہیں دیکھا۔ بولو ایسے بناؤ گے؟ انشاءاللہ۔ بولو ایسے بناؤ گے؟ بولو۔ اور کوئی بھی ایسا نعرہ نہیں لگائے گا جو نعرہ فساد کا سبب بنے، جو لڑائی جھگڑے کا سبب بنے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ کوئی ایسا نعرہ نہیں لگائے گا، اسلام اس کو ایسا نعرہ لگانے کی اجازت نہیں دے گا جو لڑائی کا سبب بنے، فساد کا، کیونکہ اللہ خود فرماتا ان اللہ لا يحب المفسدین، اللہ تعالیٰ فساد پھیلانے والوں کو پسند کرتے ہی نہیں۔ اب سنو، میرے آقا جب پیدا ہوئے دنیا پہ تشریف لائے، حضرت حلیمہ لے گئی۔ وہ بیچ کی بات ہے تم نے سنی ہے مگر بڑی پیاری بات، حضرت حلیمہ لے گئی نا تو اس وقت یہ لائٹ وائٹ یہ چیز نہیں ہوتی تھی، ڈبی اور چراغ جلتے تھے۔ کیا جلتے تھے بولو پیارے؟ ڈبی اور چراغ جلتے تھے۔ حضرت حلیمہ لے گئی، میرے نبی لیٹے رہتے تھے تو نبی کے دانتوں سے، نبی کے چہرے سے وہ روشنی پھوٹتی تھی، پورے گھر میں اجالا رہتا تھا۔ کیا رہتا تھا پورے گھر میں؟ بولو اجالا۔ اب محلے کی عورتیں آپس میں چرچا کرتی تھی، ایک دوسرے سے کہتی تھی بات سمجھ میں نہیں آ رہی، حلیمہ جب سے مکے میں گئی ہے اس دن سے اس کے گھر کا چراغ بند نہیں ہوتا ہے، لگتا ہے حلیمہ کو کوئی مال مل گیا ہے، کہیں نہ کہیں بٹوا ہاتھ آ گیا، بٹوا۔ حلیمہ کو خزانہ مل گیا، خزانہ۔ کیونکہ پہلے لوگ سوتے ٹائم نا چراغ بند کر دیا کرتے تھے، جو پیسے والے ہوتے تھے وہ رات بھر جلایا کرتے، پتہ چلتا بڑا پیسہ ہے اس کے پاس۔ مگر حضرت حلیمہ چراغ نہیں جلاتی تھی، میرے نبی کے چہرے اور مسکراہٹ سے روشنی رہتی تھی۔ اب عورتوں میں چرچا، کہو معلوم ہے حلیمہ کو بٹوا مل گیا، حلیمہ کو خزانہ مل گیا، مگر عورت اس کے پیٹ میں بات رکتی نہیں۔ اتنا خراب ہوا پیٹ آج کی عورتوں کا، تو زیادہ تر جو عورتوں کا پیٹ خراب ہوتا معلوم کیسے ہوتا؟ یہ دو ایک دوسرے کی باتیں جو سن لیتی ہیں، جب تک وہ گیس نہیں نکلے گا نا اس کا پیٹ ٹھیک نہیں ہوگا، چاہے تم پینٹ ٹاپ کچھ بھی کھا لیو۔ مگر سنو، وہ عورتیں چرچا کرتی تھی حلیمہ کو مال مل گیا، خزانہ مل گیا۔ دو تین عورتوں سے نہیں رہ گیا، حلیمہ کے پاس پہنچی، سلام و کلام ہوا اور کہنے لگی حلیمہ تم جب سے مکے گئی ہو تمہارے گھر کا چراغ بند نہیں ہوتا، کیا ماجرا، کیا معاملہ؟ لگ رہا تمہیں مال ہاتھ آ گیا۔ حلیمہ چھپاؤ مت، اب تو تم بڑی مالدار ہو گئی ہو۔ حلیمہ مسکرا کر کے کہنے لگی ہاں مال تو ہاتھ آ گیا ہے، مگر سنو جب سے میں مکے سے آئی ہوں میں نے گھر میں آج تک چراغ جلایا ہی نہیں۔ اے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ چراغ رات کو جلائے نہیں۔ عورتیں کہہ رہی حلیمہ اتنا جھوٹ تو مت بولو۔ دو چار اور کہنے لگی حلیمہ ہم نے چھپ چھپ کے دیکھا تمہارے گھر کا اجالا، رات کے ہر حصے میں دیکھا ہے، مگر حلیمہ کہنے لگی میرا یقین رکھو میں نے چراغ نہیں جلایا، ہاں اجالا تو ہوتا ہے، روشنی تو ہوتی ہے، تبھی تو چراغ نہیں جلاتی ہوں۔ عورتیں کہنے لگی حلیمہ یہ بتاؤ پھر روشنی کائے کی ہوتی ہے، چراغ کائے کا جلتا ہے، اجالا کائے کا ہوتا ہے؟ حلیمہ کہنے لگی میری یہ دیوار میں طاق ہے، رات کو آ کر کے اس طاق میں سے دیکھ لینا کون سا چراغ جل رہا ہے۔ اس دن حلیمہ نے کہا بیٹا شیما ادھر آ،
आई। कहा वो ताक के सामने बिल्कुल सीट पे मोहम्मद अरबी को लिटा दो। अब मेरे आका लेटे हुए, चेहरे से और दांतों से रोशनी निकल रही। अब औरत मानेगी, सोई नहीं, और 3-4 को डाले, चलो चलो हलीमा का झूठ पकड़ेंगे, चलो। और क्या पता था कि मामला इधर अलग है। बहुत कह रही थी, छुपा रही है, खजाना तो नहीं आया। जब उन्होंने ताक में से देखा, मेरे नबी ने पांव का अंगूठा हिलाया, रोशनी निकल रही, और हक्का बक्का रह गई। कहने लगी, अरे ये चराग क्या, इस बच्चे के चेहरे से इतना नूर निकल रहा, अगर छत पे लिटा दिया जाए तो पूरे मोहल्ले को रोशन कर दिया जाएगा। अरे मैं तो ये कहता हूँ, और तो होश में आओ, ये वो आका है जिनसे पूरा जमाना बल्कि दोनों जहान रोशन है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब औरतें घंटों देखती रही, अरे ये तो सुबह ही आ गई। कहने लगी, हलीमा ये बच्चे से रोशनी होती। हलीमा मुस्कुरा के बोली, हलीमा बोली, एक बात और बताऊं, इधर आओ। औरतें, हाँ हलीमा बताओ। कहा, अगर तुम्हारे घर कोई बीमार हो तो ले आना। कहा, कैसे पता चला? कहा, मेरी बकरी बीमार थी, शीमा लेके गई, इसी बच्चे ने अपना तलवा ऐसे करके फेर दिया, सारी बकरियों में जो वो अच्छी मोटी फरवा जो है ना बकरी, वो वही है जो मरी खुरी थी। सारी बकरियों में अच्छी। अल्लाह अल्लाह। अब अगर औरत को पता चल जाए ना कोई मियाँ निकला, मियाँ चाहे मेरा कुंडा हो, तब भी 10-20 पहुंच जाएंगे। चल तू चौगा, अरे बोली जाते दुआ कबूल, चटापट दुआ कबूल, चट मंगनी पट ब्याह। और 1 साल के बाद पता चला वो भी किसी को लेके भाग गया। अल्लाह माफ फरमाए। अगर पता चल जाए, और उधर तो बात सच्ची है बिल्कुल। अल्लाह अल्लाह। औरतें कहने लगी, हलीमा बड़ी परेशानी है, दुआ करा दियो। अब खुल गई सब, अब खुलने लगी। किसी का बच्चा बीमार, किसी का कोई बीमार, किसी का कुछ, लाइन लग गई, लाइन लग गई। अब मेरे नबी की माँ, दूध पिलाने वाली माँ हलीमा, दाई हलीमा, पालने वाली माँ, इतनी लाइन लग गई। शीमा से बोली, लाओ किसी बर्तन में पानी लाओ। बर्तन में पानी लाया गया, मेरे नबी के पांव धुला दिए गए, और हलीमा ने कहा, बांट लो, सब शिफा पा जाओगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब आला हजरत ने कलम उठाया और तर्जमानी कर दी। वाह वाह, बहुत खूब। जिनके तलवों का धोवल है आबे हयात। हाय हाय हाय, अब तो बोली जाओ यार प्यार से, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिनके तलवों का धोवल है आबे हयात, जिनके तलवों का धोवल है आबे हयात, है वो जाने मसीहा हमारा नबी। बेशक बेशक। अल्लाह। अब तो बस नबी के पांव धुल रहे और जा रहे आबे हयात बन के। अगर कोई सांसें नहीं आ रही है, पानी पिला दिया तो खड़ा घूम रहा है। सुभान अल्लाह। कहीं ठीक नहीं हो रहा है, नबी के पांवों का धुला हुआ पानी पिला दिया तो उसे शिफा मिल गई। बेशक। अब जब टाइम पूरा हो गया, 4-4.5 साल के नबी हुए, डरने लगी हलीमा ना, क्योंकि मामला ऐसे, क्योंकि सीना भी शक हुआ था। तो वही ऐसे मामला कहा, मैं अब्दुल मुत्तलिब को ये कैसे बच्चा पलटाऊंगी, क्योंकि हादसा उसका ना हो। चलो जल्दी चलो, लेकर चलो। मेरे नबी हलीमा की ऊंटनी पे बैठे हुए जा रहे थे। जब कुछ दूर मक्का शरीफ रह गए ना, तो एक औरत अपने बाल पकड़े हुए और कुएं के पास रो रही थी। क्यों रो रही है? पूछा, रो रही है। अब हलीमा की ऊंटनी रुक गई।
اتری، کہا کیا بات ہے بہن؟ کہا بہن میرا چھوٹا سا دودھ پیتا بچہ تھا، مجھے پیاس کی حاجت تھی، میں نے سوچا کہ دیکھوں کنویں میں پانی ہے کہ نہیں، وہ میری گودی سے مچلا اور مجھ سے چھوٹ گیا اس کنویں میں، کچھ دیر ہو گئی، اب تو مر بھی چکا ہوگا، مگر میرا شوہر مجھے گھر سے نکال دے گا، مجھے مارے یا کیا کرے پتہ نہیں، میرے ساتھ کیا ہوگا، کم سے کم مرا ہوا صحیح مجھے میرا بچہ مل جاتا۔ اس بچے کو رو رہی۔ اب میرے نبی نے جب روتا ہوا دیکھا 4 ساڑھے 4 سال کا، نبی کنویں کی طرف چلے، حضرت حلیمہ نے ڈانٹ کے پکڑ لیا کہ نہیں بیٹا اس کنویں مت جانا، کیونکہ ماں تھی وہ۔ مگر میرے نبی نے کہا نہیں ماں، میں وہ ہوں جو روتے ہوئے کے آنسوؤں کو پوچھنے آیا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تبھی تو کسی نے کہا جن کا بھری دنیا میں کوئی بھی نہیں والی، پیار سے بولو نا سبحان اللہ۔ جن کا بھری دنیا میں کوئی بھی نہیں والی، ان کو بھی میرے آقا سینے سے لگاتے ہیں، بے شک بے شک۔ دامان کریمی کی وسعت ذرا دیکھو، ہم جیسے نکموں کو چادر میں چھپاتے ہیں، اس آس پہ جیتے ہیں، کہہ دے کوئی آ کر چلو تم کو مدینے میں سرکار بلاتے ہیں، چلو تم کو مدینے میں سرکار بلاتے ہیں۔ میرے نبی کرم ماں میرا ہاتھ چھوڑ دو، مجھ سے روتا ہوا نہیں دیکھا جا رہا۔ میرے نبی کی ماں کہنے لگی نہیں میرے شہزادے، نہیں میرے لاڈلے مت جاؤ، مگر وہ بچہ کھینچتا ہوا لے گیا، یعنی آقا لے گئے۔ اب جیسے ہی میرے نبی پڑے، حضرت حلیمہ نے نبی کو پکڑ لیا، میرے نبی نے کنویں کو دیکھا اور تھوک دیا، اور جیسے ہی کنویں میں تھوکا وہ بچہ کنویں کے پانی کے اوپر تیرتا ہوا من پہ آ کر کے رکھ گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ بہت۔ جن کا بھری دنیا میں کوئی بھی نہیں والی، ان کو بھی میرے آقا سینے سے لگاتے ہیں، اس آس پہ جیتے ہیں، کہہ دے کوئی آ کر چلو تم کو مدینے میں سرکار بلاتے ہیں۔ اور یہ زین العابدین بھائی سنیں، چلو تم کو مدینے میں سرکار بلاتے ہیں، چلو تم کو مدینے میں، اور محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، اور آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، جن کا بڑی دنیا کوئی بھی نہیں والی، ان کو بھی میرے آقا سینے سے لگاتے ہیں۔ اب بچہ من پر رکھ گیا لیکن انتقال۔ انشاءاللہ اب وہ بچہ جو تھا نا من پہ، بس آخری بات ہو رہی ہے، اب سلام ہونے والا، بس آخری بات، یہ تو آپ لوگوں کی محبت۔ تو اب ہوا یوں، اللہ برکت فرمائے، تو اب وہ بچہ وہاں انتقال، انہوں نے دیکھا کہ بچے نے تھوک دیا تو کنویں نے بچہ دے دیا، مطلب کنویں کا پانی ابلا اور بچہ آ گیا۔
وہ حلیمہ کے قدموں پہ آ گئی، او کتنی مبارک ماں ہو، تم نے ایسا بچہ جنم دیا، کیا پتا تھا یہ کون ہے؟ کہ تمہارا بیٹا اتنا لاڈلا کا میں نے جنم نہیں دیا، جنم تو آمنہ نے دیا ہے۔ میری سعادت مندی ہے کہ اس بچے کو میں نے اپنے گھر رکھو۔ کہا جو بچہ اگر تھوک دے تو پانی ابل آئے، اگر یہ بچہ پھونک دے تو سانسیں واپس آ جائے۔ کہا اس بچے سے کہہ دو، اس بچے سے کہہ دو، میرے نبی نے سینے پہ ہاتھ رکھ کر کہا مولا مجھ سے یہ روتی ہوئی نہیں دیکھی جا رہی ہے، اے اللہ اس کا بیٹا اسے عطا کر دے۔ بچہ کلکاریاں مارنے لگا، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں۔ آقا کی پیدائش، آقا کا ذکر، آقا کی باتیں اپنے بچوں کو بتایا کرو، اپنے گھر میں ذکر کیا کرو، تاکہ فرشتے کہیں آقا تیرے محبوب کا چرچا ہر گھر میں۔ بولو کرو گے؟ عورتیں ضرور اس بات کو عمل میں لائیں، مانگا کریں، کوئی پریشانی ہو تو اس پریشانی کو رکھا کریں۔ بس میری گفتگو ختم ہے، دو شعر کے لیے جو حضرت نے کہا ہے مجھ سے، ہاں سمجھ میں آ رہی ہے تو میں دو شعر پڑھ دوں، حالانکہ شروع میں پڑھتا تو سینے میں تھوڑی سی جان تھی، اب میں بھی اللہ برکت فرمائے روزانہ بولنا پڑتا ہے، اور پھر جو اشعار انہوں نے بتایا نا اس کے لیے تھوڑے انرجی بھی چاہیے، تھوڑی جان چاہیے، مگر کوئی بات نہیں ہے یار، ایک شعر ہے، نہ خوشی اچھی نہ حزن و ملال اچھا، خدا جس حال میں رکھے وہی حال اچھا۔ پڑھ دوں؟ میں کیسے نعت لکھوں، یہ بھی انہی کا کلام ہے جو میں نے پہلے پڑھا تھا، شاعر اسلام نور الدین منظر صاحب جو مولانا سعید احمد رجپوری جو ہیں، یہ بھی انہی کا کلام ہے۔ پڑھ دوں دو شعر چینل والا؟ ماشاءاللہ۔ میں کیسے نعت لکھوں آقا، نعت تمہاری نعت نبی کی نعت، میں کیسے نعت لکھوں آقا، نعت تمہاری نعت نبی کی نعت، میں کیسے نعت لکھوں۔ نعت نبی میں کیسے نعت لکھوں آقا، نعت تمہاری نعت نبی کی نعت، میں کیسے نعت لکھوں۔ ابو بکر نے دیکھا تم کو بولے یہ ذیشان، ارے پیار سے بولو، ابو بکر نے دیکھا تم کو بولے یہ ذیشان، ابو جہل نے دیکھا تم کو کہنے لگا انسان، دونوں کی بولی میں فرق،
ابو بکر نے دیکھا تم کو کہنے لگے یہ ذیشان، ابو جہل نے دیکھا تم کو کہنے لگا انسان، میرے آقا میں کیسے نعت لکھوں آقا نعت تمہاری نعت میں کیسے، بولو نا، میں کیسے نعت۔ آخری شعر ایک پڑھتا ہوں بڑا پیارا، بھوک لگے روزے میں تو صبر سے لینا کام، اور بھوک لگے روزے میں تو صبر سے لینا کام، پیاس لگے تو عشق و وفا کا پی لینا تم جام، بھوک لگے روزے میں تو صبر سے لینا کام، پیاس لگے تو عشق و وفا کا پی لینا تم جام، اور بلکہ مجاہد یاد کرو تم کربل کا میدان، میں کیسے نعت لکھوں آقا نعت تمہاری نعت، نبی کی نعت۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔